الہی کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں بس ایک خبردار تیرا، الہی کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں بس ایک خبردار تیرا، الہی رہوں بس ایک خبردار تیرا۔ حضرت رحمۃ اللہ کا دوسرا شعر ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔
یہ چلا شعر دنیا عارضی دنیا کے حوالے سے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے مسافر مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. دنیا کے مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے. باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. دنیا کے مسافر آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے. آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے. ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے. دنیا کے مسافر انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے مسافر یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں ہے. یہ اونچے اونچے
اونچ محل کسی کام کے نہیں ہے، یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، دنیا کے مسافر، دنیا کے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے، دنیا کے مسافر۔ حقیقت یہ ہے اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہاں ہم عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں اور ایک دن لوٹ کر واپس جانا ہے اپنے حقیقی گھر کی طرف، حقیقی منزل کی طرف اور اپنے رب کی طرف، ہماری سمجھ میں اگر یہ بات آ گئی تو سمجھ لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا سبق ہم نے پڑھ لیا۔ انسان کو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ میں یہیں رہوں گا، اور اس کے لیے پھر انتظامات بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ جیسے کبھی جائے گی نہیں۔ لیکن انسان بعض اوقات تعمیر میں مصروف ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی قبر تیار ہے، لباس خرید رہا ہوتا ہے اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کفن تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ہو، بلا شبہ ہم بڑے دھوکے کے گھر میں ہیں اور بہت ہی غفلت والی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے، دوبارہ سے ہماری آخرت بننی شروع ہو جائے، اور یہی سبق پڑھایا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے کہ جس کے پاس بھی تم جا رہے ہو یہ دیکھو کہ تمہاری آخرت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، فکر آخرت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ فکر آخرت کا کیا مطلب ہے؟ آسانی کے ساتھ حرام بھی مل سکتا ہے، حلال بھی مل سکتا ہے۔ اب آدمی یہ فکر نہ کرے کہ یہ حرام ہے تو میں چھوڑ دوں، حلال ہے تو اختیار کر لوں، بلکہ اس تمیز کے بغیر وہ کہتا ہے جہاں سے آتا آنے دو، کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب اسے آخرت کی فکر نہیں، اور جسے آخرت کی فکر ہوگی تو وہ پھر حرام سے بچ جائے گا، رکے گا، اپنے آپ کو روک لے گا اور کہے گا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں حرام کی طرف مائل نہیں ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، حدیث تو تھوڑی سی طویل ہے لیکن بہرحال ایک دو باتیں مجھے ذہن میں ہیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے کچھ باتیں سیکھ لے۔ غالباً آپ نے 5 باتوں کا فرمایا تھا، اور پھر اس پر عمل کرے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے تو پھر کم از کم ان باتوں کو سیکھ لے اور آگے ایسے شخص کو سکھا دے کہ جو اس پر عمل کرے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ہریرہ حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حرام مال کو حرام سمجھو،
یہ مفہوم حدیث ہے کہ جو شخص دنیا کے حرام کو استعمال نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو ذکر کرے گا وہ عبادت گزار، نماز پڑھے گا تو عبادت گزار، روزے رکھے گا تو عبادت گزار، حج اور عمرے کرے گا تو عبادت گزار۔ بلکہ فرمایا کہ جو شخص حرام کو حرام سمجھے اور حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائے اور حرام سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، تو جو شخص ایسا کرے گا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ اندازہ لگائیے، کیونکہ وجہ صاف ہے کہ حرام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے روکا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جانا، اسے چھونا بھی نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اپنے ہمسائے کا خیال کرے گا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہو لیکن تم پھر بھی اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ، تو وہ شخص کامل الایمان ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا میں جو چیز تمہیں پسند ہو تم وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کامل الایمان ہو گے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بظاہر چھوٹی چھوٹی سے سمجھتے ہیں، اپنے ہمسائے سے اچھا تعلق، اچھا سلوک کرنا، فرمایا کامل الایمان ہے وہ شخص۔ اسی طرح جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ ہمارا معاملہ تو یہاں بالکل الگ ہے۔ اپنے لیے مکان بناتے تو کہتے ہیں سریا ذرا موٹر ڈالنا جتنا پڑے گی، لیکن اگر پتہ چلتا ہے کہ بیچنے کے لیے بنانا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، میٹیریل کسی اور طرح کا استعمال ہوتا ہے، اس کی کھڑکی، اس کے دروازے، اس کی جو چیزیں ہیں وہ بس عام سا ہوتا ہے۔ گاڑی ہے تو کہتے ہیں جی بس بیچنا ہے اس لیے تھوڑی سی لیپا پوتی کر دو، بس اپنے لیے رکھنی ہے تو پھر اچھے طریقے سے اس کو دیکھ بھال کراتے ہیں، یہ چیز ڈالو، یہ چیز ڈالو، یہ نکالو میں۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھ لیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، لیکن دینداری نہیں، یہ بے دینی۔ آپ جس طریقے سے اپنے لیے پسند کرتے ہیں، آپ نے بیچنی ہو تب بھی اچھے سے اچھی چیز اس میں ڈلوائیں تاکہ دوسرے کے پاس جائے تو وہ دعا۔ میرے ایک عزیز ہیں ابھی مکان کی تلاش میں پھر رہے ہیں بیچارے، بڑی مشکل ہے ان کو، کافی دنوں سے وہ تلاش بھی کر رہے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا۔ یعنی قیمت، مکان تو ملتے ہیں لیکن قیمت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ ان کے لیے دعا بھی کیجیے، اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ان کی چادر کے مطابق مکان دلا۔ تو بہرحال انہیں ایک مکان مل گیا اتفاق سے، مکان ملا، قیمت تو اس کی بھی زیادہ تھی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے بہرحال وہ چاہتے تھے لے لو۔ جس مکان کو انہوں نے دیکھا گئے، تمہاری مکان نے کہا کہ آج ہی جو اس کا ٹوکن ہو گیا۔ تو جو ساتھ میں ڈیلر تھا اس نے کہا کہ تم 1 لاکھ زیادہ بول دو۔ بیچارہ چھوٹ کو دیندار آدمی جو تھا نہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں جس نے اس نے اتنے کہا میں اتنے ایک اور زیادہ دیتا ہوں۔ یعنی ڈیلر نے اس سے بات کی، مالک کو، اس کو بھی لالچ آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ٹوکن واپس کر دیتا ہوں۔ اب اس نے ٹوکن واپسی کے لیے کہا، اس نے کہا میں تو نہیں لیتا، میں کہا تجھے نہیں بیچ رہا، ٹوکن لیے کیوں تو نے؟ بہرحال میرے کان میں یہ بات پڑی تو میں نے گھر والوں سے اپنا ذکر کیا، میں نے کہا یہ طریقہ تو درست نہیں ہے شرم۔ جب ایک چیز خرید و فروخت کا معاملہ ہو جائے اس کے بعد پھر دوسرے مسلمان کا سودا خراب کرنا یہ جائز نہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، پھر اگر کوئی چیز پسند آ گئی، ابھی کوئی اور چیز ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی تب تو الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کا معاملہ طے پا گیا اور اس نے بیانہ بھی دے دیا، بیانہ جس کو کہتے ہیں، اصل میں لوگ تو بیانہ کہتے ہیں لیکن لفظ ہے بیانہ، تو وہ بہرحال دے دیا تو ایک طرح سے وعدہ کر لیا اس نے کہ ابھی مکان میں تمہیں بیچوں گا۔ بہرحال لیکن وہ ڈیلر اس کے پیچھے پڑا رہا کہ نہیں تم کرو، میں کراتا ہوں سودا، وہ بھی تیار۔ بہرحال اب تک تو ذکر کچھ عورتوں میں ہو رہا تھا، پھر اس شخص نے خود مجھ سے رابطہ کیا، ہمارے عزیزوں میں سے،
کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے بات بتائی. میں نے کہا مجھے تم یہ بات بتاؤ کہ تم مکان خرید رہے ہو، تلاش کر رہے ہو، تمہیں ایک مکان پسند آ جاتا ہے، تم اس کے 50,000 یا لاکھ روپے دے دیتے ہو، اتفاق سے کسی اور کو بھی وہ پسند آ گیا، اس نے 1 لاکھ زیادہ تم سے دے کر یہ چاہا کہ میں میری طرف ہو جائے، تم کیا کرو؟ اچھا لگے گا تم؟ کہ اچھا تو لگے گا. تو میں نے کہا تو یہی کام تو تم بھی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو. تو بات یہ ہے اس کو دین ہی نہیں سمجھتے، ہمیں دین سے خارج چیزیں سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو دنیا داری. دینداری ہم نے سمجھی ہے کہ لمبا کرتا پہنا ہو، ہاتھ میں جو ہو وہ تسبیح ہو، اور جناب بس رگڑے پہ رگڑا گھر رگڑا والی بات ہے، وہ کام کر رہا ہوں سمجھتے بڑی دیندار. یاد رکھیے دینداری اس کا نام نہیں. دینداری معاملات کی درستگی کا نام ہے کہ ہمارے معاملات لوگوں سے درست ہوں، اخلاقیات درست ہوں، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک درست ہو تو ہم دیندار ہیں. زیادہ نماز پڑھ لینا، لمبی سی داڑھی رکھ لینا، بڑی گول ٹوپی اوڑھ لینا یہ دینداری نہیں. یاد رکھیں چاہے کوئی ٹوپی نہیں اوڑھ رہا لیکن معاملات کا کھرا آدمی ہے. داڑھی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا نہ رکھیں، نہیں ہے ابھی اس کو توفیق نہیں ہوئی، لیکن اپنے معاملات کا کھرا آدمی ہے، بولتا سچ ہے، معاملات کا سچا ہے، کھرا آدمی ہے، اور جو ہے وہ سچ بولتا ہے، معاملات کو درست رکھتا ہے، یہ دینداری. ہمارے بعض حضرات سے پوچھا بعض لوگوں نے کہ یہ بتائیے کہ بعض جگہ ہم رشتے کرنا چاہتے ہیں تو بظاہر داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، لیکن معاملہ ٹھیک نہیں. اور ایک جگہ ایسا ہے کہ بظاہر ظاہری دینداری نہیں لیکن معاملات ٹھیک ہیں، اخلاق بھی ٹھیک ہیں، سب کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ اصل چیز تو معاملات ہیں، طبیعت کی سلامتی ہے. اگر طبیعت میں سلامتی ہے تو انشاءاللہ ٹوپی داڑھی تو بعد میں بھی رکھ لے گا. لیکن خدا نہ کرے معاملات خراب ہیں تو ظاہری شکل بنانے سے دینداری نہیں آتی. یاد رکھیے اس کو کوئی دیندار نہیں، دیندار شریعت نہیں کہتی کم از کم ہماری نظروں میں چاہے کوئی کتنے دیندار ہو. اس لیے میرے عزیز ہو ہمارے اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں اور اخلاق اچھے ہوں، یہ آخرت کی فکر کا نتیجہ ہوتا ہے. جس شخص کو فکر آخرت ہو، مرنے کا یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، وہ اپنے اخلاق اچھے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا اخلاق جس کے ہوں گے اللہ کو پسند ہوا. اخلاق اچھے رکھیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے، اور ان کی بعض اوقات تلخ اور ترش باتیں بھی برداشت کرو. کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی نے مجھے گالی دے دی، اس سے کیا بگڑ گیا میرا؟ برا بھلا کہہ دیا، کیا بگڑ گیا میرا؟ لیکن جواب میں نے بھی 2 گالیاں دے دی تو بتائیے میرے اور اس میں کیا فرق تھا؟ بہرحال اصل چیز معاملے کی درستگی ہے. ان چیزوں کو دیکھیں. جن لوگوں میں یہ چیزیں ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ آخرت کی فکر رکھتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے بزرگوں کے پاس جا کے سیکھتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے یہی فرمایا کہ لوگ بس اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی سے بیٹھ ہو جاؤ، اور کچھ انہوں نے تسبیحات بتا دی، صبح شام بس رٹا لگ رہا ہے، اور معاملات اگر دین کے ان کے دیکھیں تو کچھ بھی نہیں، کسی قسم کے بھی نہیں. تو افسوس کی بات ہے، کوئی فائدہ نہیں ایسی دین جانے. میرے عزیزوں ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے معاشرت کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کے لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں. اس کے طریقے میں بار بار بتاتا بھی رہتا ہوں. تو یہ اصل چیز یہ ہے. ہاں باقی جو چیزیں ہیں، یعنی یہ میں نہیں کہتا نماز بھی اپنی جگہ فرض ہے، ضروری ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس کے اوقات کی جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. مال ہے تو زکات دینا ضروری ہے. اللہ نے اگر پیسے دیے ہیں، حج فرض ہے تو حج کرنا ضروری ہے. یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پر. میں صرف اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ آدمی حج عمرے تو کرتا رہے لیکن جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کو آپ دیکھ ہی نہیں رہا. مثلا حضرت نے ہمارے ایک جگہ لکھا کہ ایک آدمی پر زکات فرض زکات تو نہیں دیتا، خیرات بہت کر رہا ہے، ادھر مسجد بنا دی ادھر مسجد بنا دی، مدرسوں میں پیسے دے رہا ہے، لیکن زکات فرض ہے وہ نہیں دے رہا. حج فرض ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتا، قرضہ لیا ہوا وہ نہیں ادا کر رہا، اور سلطانہ ڈاکو کی طرح ادھر ادھر بانٹتا پھر رہا. وہ فرائض کیا اہتمام کرو بھائی. جو چیزیں ضروری ہیں ان کی طرف تو توجہ نہیں ہے، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں اگر غیر ضروری سے یہ بلا دی کہ اگر تم مسجد نہیں بناؤ گے تو قیامت میں پاسپورٹ تو نہیں ہے نا، لیکن اگر زکات نہیں دو گے تو پاسپورٹ ہوگی کہ نہیں. حج فرض اور حج ادا نہیں کر رہے لیکن مسجد بنا دی.
مدرسہ بنا دیا، پاسپورٹ ہو گئی، جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو حج کرتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انسان کوشش کر رہا اس کا نام نہیں آتا، یا کوئی ایسا عذر پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا پاتا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنی طرف سے آدمی پوری کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بچے۔ تو میرا چیزوں اپنے آپ کو درست کرنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، یہ دینداری ہے اصل، اور یہ آخرت کا فکر کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے معاملات کو درست رکھنے کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بات اور ذہن میں جو اصل موضوع تھا آج کا وہ میرا رہ گیا، اور اس نظم کی وجہ سے بات کہیں سے کہیں نکل گئی، خیر کام کی باتیں ہو گئی الحمدللہ۔ اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آج کہ منکرات جو ہم کو نظر آتے ہیں اس زمانے کے اندر خاص طور پہ، ایک حدیث ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے اپنے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے اس کو چاہیے وہ ہاتھ سے تبدیل کر دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے بدلنے کی قدرت نہیں ہے تو زبان سے بدل دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر آدمی ہاتھ سے بھی زبان سے بھی اس کو بدلنے کی قدرت نہیں رکھتا تو اپنے قلب سے بدل دے، دل سے بدل دے۔ لیکن فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کم تر درجہ ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر جو بدعات، شرک، منکرات، خرافات، رسومات ہوتے دیکھنا ہے اپنے سامنے، یقیناً ہم میں طاقت نہیں ہاتھ سے بدلنے کی، اور بلکہ زبان سے بدلنے کی بھی طاقت نہیں، اس لیے کہ اس میں لڑائی کا قوی اندیشہ ہے، فتنوں کا اندیشہ ہے، تو یقیناً ہم نہ ہاتھ سے بدلنے کی قدرت رکھتے نہ زبان سے، لیکن کمتر درجہ جو ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اس پر اپنے ماتھے پر بل لاتے ہوں، بلکہ ذوق و شوق سے دیکھنے بھی جاتے ہیں، دکھانے بھی لے جاتے ہیں گھر والوں کو، چلو بھائی روشنی دکھا کے لائیں۔ یاد رکھیے اگر اتنا بھی دل میں پیدا نہیں ہو رہا تو یہ عذاب ایمان بھی نہیں ہے انسان کے پاس، پھر تو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کل ہی مجھے ایک صاحب نے دکھایا ویڈیوز پہ چھوڑ رہا تھا کہ کچھ صاحبان ہیں، پیر صاحب بھی ہیں، اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، جماعت ہے باقاعدہ، بڑا سا کیک رکھا ہوا ہے، اس کو باقاعدہ صاحب نے کاٹا اور پھر باقاعدہ تالیاں بجا کر انہوں نے جو ہے وہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ باقاعدہ موجود ہے۔ یہ اس طریقے سے بتائی، اس سے زیادہ بدعت، اس سے زیادہ منکر چیز اور کیا ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت فرمائے۔ آج ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یعنی سالگرہ منانا ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ تو سوچیں کہ یہ کہاں کی رسم ہے، یہ تو جو ہے وہ عیسائیوں کی وہ ہے جو ہم نے بارہ منا رہے ہیں، ہم تو عام لوگوں کے لیے منع کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منا رہے ہیں؟ باقاعدہ کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان بدعات میں پڑتا ہے، منکرات میں پڑتا ہے، اس کی پھر انتہا نہیں ہے، آج یہاں تک کل اس سے آگے پھر اس سے آگے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جب وہ دین بھی سمجھ رہا ہو کچھ بھی ہو رہا ہو۔ اس لیے منکرات پر کم سے کم درجہ یہ تو ہے کہ ہم دل میں اس کو برا جانیں، کیونکہ منکرات نبی کریم اگر کوئی چیز کرنے والی ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے ہیں؟ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، نمونہ کس کو کہتے ہیں کہ جو وہ کریں وہ تم کر لو، جو وہ نہ کریں وہ نہ کرو، نمونہ تو یہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آج ہم نے بہت ساری چیزیں عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے بہت ساری تبدیلیاں ہمارے اندر آ گئی، اور ہم اب بعض چیزوں کو چونکہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب بعض میں جو بچے پیدا ہی اس دور میں ہو رہے ہیں وہ بیچارے جب ان چیزوں کو دیکھ سمجھتے ہیں یہ لازمی حصہ ہے، خصوصیات میں سے ہے یہ اور ثواب کی چیزیں ہیں، نتیجے تک وہ کیا سمجھے گا آگے چل کر؟ تو بچپن سے یہی دیکھتے آ اور ان کو سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا تو یقیناً اس کے دل میں اس کی برائی اور خرابی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس لیے کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جہاں بھی جو منکرات ہیں، اور صرف ایک ہی حوالے سے نہیں، منکر عام ہیں، شادی بیاہ میں ہو، اسی طرح موت غم میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی ابتدائی تقریب میں ہو یا اختتامی جلسے میں ہو، کہیں بھی وہ خرابی ہو رہی ہو، اگر وہ منکر ہے تو اس کو منکر کو منکر تو ہم سمجھیں کم تر درجہ یہ، اور اس کے ہونے پر اپنے دل میں کڑن محسوس کریں، یہ دل سے تبدیل کرنا ہے۔ اور دل میں جو ہے وہ تبدیلی کا ایک یہ بھی ہے کہ اس کا اثر چہرے پر ہو، ناگواری کے اثرات
ماتھے پر تیوری کا پڑنا یا چہرے کا بدل جانا یا قلب کی حالت کا تبدیل ہو جانا یا اپنے آپ میں آدمی بے اطمینانی اور بے سکونی محسوس کرے اور کڑن اور جلن دل میں پیدا ہو، یہ سمجھ لیجیے کہ ایمان کی علامت۔ لیکن تمام خرابیوں پر انسان کے دل میں کڑن بھی پیدا نہیں ہوتی، جلن بھی نہیں ہوتی، اسے کچھ ہوتا ہی نہیں، تو پھر اس کا معاملہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جیسا کہ ایک جو ہے وہ قوم پر عذاب لے کر جب فرشتے آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے یا اللہ اس قوم میں تو فنا شخص بھی رہتا ہے جو عابد ہے، عبادت گزار بنتا ہے تیرا، اور میں اس کو بھی ساتھ میں لے لوں، اس لیے کہ قوم میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی لیکن اس کے ماتھے پر کبھی تیوری بھی نہ پڑی، بل بھی نہیں پڑا، اس سے برا ہی نہیں لگا، کم سے کم تک درجہ تو اختیار کر لیتا تاکہ ہمارا حشر شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کے حق میں دعا بھی کرتے رہو، یہ ان سے ہمدردی، کہ ان سے محبت، کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلیفیں اٹھا کر بھی دعائیں دیتے رہے، اس لیے ہمارا بھی یہ کام تو ہے کہ کم از کم ہم تو کافروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، تو کم سے کم درجہ اس کو اختیار کرنا چاہیے اور منکرات سے ہر حال میں بچنا چاہیے، چاہے وہ اپنے گھر کی شادی بیاہ کی تقریب ہو اور یا دوسرے معاملات ہوں، جہاں تک ہو سکتا ہو، جس حد تک انسان اس میں جو ہے قدرت رکھتا ہے اس حد تک اپنی قدرت کو استعمال کرے، اور قدرت کے بعد جب اس کو قدرت ختم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر آخرت میں ہم جواب دے بھی گے۔ البتہ ایسے عمل سے گریز کیجیے جس سے لڑائی دنگا فتنہ فساد پیدا ہو، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ لست علیہم بمسیطر فذکر، آپ سزم کو کہا جا رہا ہے آپ نصیحت کیجیے، انما انت مذکر، اس لیے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کسی پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ صحیح طریقے سے صحیح بات صحیح موقع پر کہہ دی جائے، اس کے بعد کوئی عمل کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو انشاءاللہ آپ نے اپنا کام کر دیا، آخرت میں آپ سے بات پوچھنی ہوگی۔ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، مانو یا مانو، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں، تو اپنی طرف سے آپ اپنی طرف بات سمجھاتے ہیں، وہ مان لے ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ نے حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں جو دینداری ہے اللہ تعالیٰ اس دینداری کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔